بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیٹ بینک آزاد یا محکوم؟ تحریر سہیل ورائچ، ماجد نظامی، فیض سیفی، وجیح اسلم، عبداللہ لیاقت، حافظ شیراز قریشی۔ کسی بھی ملک کا مرکزی بینک اس کے عوام کے لیے نہ صرف مالی پالیسیوں کو ترتیب دیتا ہے بلکہ اس کی فلاح و خوشحالی کے لیے بھی مناسب اقدامات عمل میں لاتا ہے۔ سینٹرل بینک کو ریاست سے الگ کرنا کبھی بھی ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوتا۔ ریاست اور ریاستی بینک کی الگ الگ پالیسیاں مکمل عوامی مفاد و درکنار عوام کی بنیادی ضروریات کو بھی پیش نظر نہیں رکھتی۔ دوسری جانب اگر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سیاسی حکومت کے ہاتھوں یرغمال بنانے کی کوشش کی جائے تو اسٹیٹ بینک اپنی خود مختاری برقرار نہیں رکھ سکتا۔ قیام پاکستان سے اب تک اسٹیٹ بینک کسی نہ کسی صورت میں سیاسی حکومتوں کے ہاتھوں اپنی خود مختاری کی قربانی دیتا رہا ہے۔ اسی تناظر میں 9 مارچ 2021 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے اسٹیٹ بینک ترمیمی ایکٹ 2021 کا اجرا کیا گیا۔ اس ایکٹ میں ترمیم کے بعد ملک میں ایک نئی بحث نے جنم لیا۔ اسٹیٹ بینک اور حکومت کی جانب سے اس کو مثبت اقدام اور خود مختاری قرار دیا، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ایکٹ ملک کی مالی خود مختاری کو نہ صرف ختم کرے گا بلکہ مستقبل میں IMF کی مستقل زنجیر پاؤں میں پہننے کا باعث بھی بنے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی حکومت اس قانون کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے بعد اس پر کس حد تک بحث کی اجازت دے گی؟ اس ترمیمی ایکٹ کے مندرجات میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ماہرین معاشیات کی رائے یکسر مختلف ہے، جبکہ کچھ نے تو اسے عوام کے لیے مہنگائی کے بم اور معاشی انتشار سے تشبیہ دی ہے۔ قارئین کی آسانی کے لیے اس کے ہر نقطے کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، بنیادی طور پر حکومت اور اسٹیٹ بینک کا استحکام ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ موجودہ پاکستانی معاشی نظام میں حکومت کا اسٹیٹ بینک پر مکمل اختیار ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے حکومت اپنے اخراجات یا ترقیاتی اخراجات کی مد میں جب چاہے اسٹیٹ بینک سے قرضہ حاصل کر سکتی ہے۔ نئی کی جانے والی ترمیم کے مطابق اسٹیٹ بینک حکومت کو اب کوئی قرضہ جاری نہیں کرے گا اور اسٹیٹ بینک صرف اپنی بنیادی مقصد کے تحت مقامی سطح پر قیمتوں کا مستحکم معاشی استحکام اور اسٹیٹ بینک حکومت کی معاشی پالیسیوں کی حمایت کرے گا۔ حامی کیا کہتے ہیں؟ ترمیمی مندرجات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک حکومت کو لامحدود قرضے جاری نہیں کرے گی۔ اسٹیٹ بینک کی حکومتی آزادی کے بعد ممکن یہی ہے کہ معاشی استحکام پیدا ہوگا اور حکومتی شاہ خرچیاں کم ہوں گی۔ ماضی میں ہونے والے بے جا اخراجات کی ایک وجہ حکومتی قرضہ جات ہیں جو کوئی بھی حکومت اسٹیٹ بینک سے حاصل کرتی تھی، جو اقربا پروری یا مخصوص پروجیکٹ پر لگاتی رہی، جس کا براہ راست عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ ناقدین کیا کہتے ہیں؟ دوسری جانب ناقدین کہتے ہیں کہ اگر قرضہ جات بند کر دیے گئے تو حکومت کمرشل بینکوں سے زیادہ شرح سود پر قرضہ لے گی، جس کا براہ راست بوجھ عوام پر ہی پڑے گا، یعنی قرضے اتارنے کے لیے جانے والے قرضوں پر بھی زائد شرح سے سود دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں حکومت تنخواہوں اور دیگر اخراجات کے لیے کمرشل بینکوں سے قرضے لے گی۔ نمبر 2، گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری اور معزولی کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے، جبکہ ترمیم کے بعد گورنر کو صدر مملکت حکومت کی سفارش پر تقرر کریں گے اور صدر ہی گورنر کو معزول کر سکتے ہیں، اور معزولی کی تائید عدالت عالیہ کی جانب سے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر اور ڈپٹی گورنرز کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے، جبکہ 5 سال ہی اس میں توسیع دی جا سکے گی۔
اسٹیٹ بینک کی خود مختارانہ پالیسی جاری رکھنے کے لیے ڈپٹی گورنر کی تعداد 3 کرنے کی بھی تجویز دی گئی، جن کی مدت ملازمت میں مزید 5 سال کی توسیع دی جا سکے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک وزیر خزانہ کی مشاورت سے ڈپٹی گورنرز کے نام تجویز کریں گے۔ حامی کیا کہتے ہیں؟ اس ترمیم کے بعد اسٹیٹ بینک اپنی پالیسی کا آزاد اور خود مختار تسلسل جاری رکھ سکے گا۔ اگر بینک کے ملازمین سیاسی برتریوں سے مقرر ہوں گے تو حکومت کی جائز ناجائز پالیسیوں کو رائج کرنا پڑتا ہے، جس کا فائدہ عوام کو کم اور حکومتی لابیوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مدت ملازمت میں اضافے سے اسٹیٹ بینک کے فیصلے آزاد اور خود مختار ہوں گے اور پالیسیوں کا تسلسل بھی جاری رہے گا۔ اس شق میں ایک اضافہ یہ بھی ہوا ہے کہ صدر مملکت گورنر کو معزول تو کر سکیں گے، مگر عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس اقدام سے گورنر اسٹیٹ بینک بغیر کسی دباؤ کے معاشی پہیہ تیز تر کریں گے اور حکومتی کنٹرول سے آزاد فیصلے کر سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے بنیادی ڈھانچے میں یہ ایک نیا اضافہ ہے جس کے بعد فیصلے ادارہ جاتی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی کو بھی ایک سمت لانے میں مددگار ہوگا۔ ناقدین کیا کہتے ہیں؟ ترمیم کے بعد ناقدین کہتے ہیں کہ مدت ملازمت میں اضافہ اور توسیع سے بیرونی ایجنڈا واضح طور پر سامنے آ گیا ہے۔ خود مختاری کی آڑ میں تقرری اور معزولی میں حکومت کا کردار برائے نام ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے تنظیمی ڈھانچے میں اضافے سے IMF کا کنٹرول حکومت کے ہاتھ سے نکل کر بیرونی ہاتھ میں جائے گا۔ 3. قانونی کارروائی سے استثناء سے متعلق ترمیم میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے کسی بھی ملازم بشمول گورنر، ڈپٹی گورنر اور بورڈ ممبران پر قانون نافذ کرنے والے اور تفتیشی اداروں کو کارروائی کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود ہی اس عمل کو شفاف بنائے گا۔ حامی کیا کہتے ہیں؟ ایکٹ کے حامی معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح آزادانہ فیصلوں میں مدد مل سکے گی اور پالیسیوں کا تسلسل کسی سیاسی دباؤ کے نظر نہیں ہوگا۔ گزشتہ چند سالوں میں بیوروکریسی پر نیب کی تحقیقات سے انتظامی مسائل میں اضافہ ہی ہوا ہے، جس کے بعد ترقی کی رفتار کم ہوئی ہے۔ نیب اور قانون نافذ کرنے والے ادارے محض شکایت پر ملازمین کو ہراساں کریں گے تو ممکن ہے کہ مالی مسائل پیدا ہوں، لہذا معاشی خود مختاری کے لیے ادارہ جاتی احتسابی نظام کو یقینی بنانا اسٹیٹ بینک کا کام ہوگا۔ ناقدین کیا کہتے ہیں؟ قانونی کارروائی سے بالاتر ہونے کو مخصوص زاویے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس شق سے نہ صرف شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں بلکہ کسی حد تک تعمیری تنقید کی جا رہی ہے۔ ملکی قانون سے بالاتر کوئی فرد نہیں اور نہ ہی کوئی بھی فرد یا ادارہ اس سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہے۔ اگر اسی طرح ہر ادارے کو قانون سے استثناء دیا جانے لگا تو ہر ادارہ ترقی کم اور مخصوص ایجنڈوں پر زیادہ کام کرے گا۔ 4. ایک اور بڑی تبدیلی اس ایکٹ میں کی گئی ہے جس کے تحت اسٹیٹ بینک نے حکومتی پالیسیوں کے تسلسل کے لیے کچھ مانیٹری ایکشن کو منقطع کر دیا ہے۔ حکومت وقت کسی بھی وقت کوئی پالیسی ترتیب دیتی تھی جس کی بدولت انڈسٹریز کو سبسڈی دینا اور اسٹیٹ بینک سے قرضہ جات فراہم کیے جاتے تھے، جو اب نہیں کیے جائیں گے۔ البتہ ایسے انڈسٹریز یا شعبے جن کو مالی معاونت کی ضرورت ہوگی، اسٹیٹ بینک ان کے لیے ری فنانسنگ کا بندوبست خود کرے گی۔ حامی کیا کہتے ہیں؟ اس ترمیم کو جہاں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہیں اس کے حامی بھی اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مخصوص انڈسٹریز اور بے جا سبسڈی کی مد میں جو اربوں روپے کا ضیاع ہو رہا ہے وہیں حکومتوں کی جانب سے نوازشوں کا سلسلہ بھی بند ہوگا، ساتھ ہی ساتھ سیاسی چالوں کے ذریعے اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ بھی بند ہوگا۔ ناقدین کیا کہتے ہیں؟ ناقدین کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی اسٹیٹ بینک کو حکومتی کنٹرول سے آزاد رکھا گیا تو بیرونی ایجنڈے عوام کے خلاف کھل کر سامنے آئیں گے اور ترقیاتی عمل سست روی کا شکار ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک اس ترمیمی ایکٹ کے بعد ملکی خود مختاری پر سمجھوتہ ہو جائے گا یا ملک کی معاشی ترقی میں تیزی آئے گی؟
ناقدین کا کہنا ہے کہ ملکی خود مختاری گروی رکھ دی گئی ہے اور مالیاتی امور حکومتی کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ یہی نہیں، حکومت کی اسٹیٹ بینک میں بظاہر کوئی نمائندگی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا کنٹرول مکمل طور پر حکومتی نہیں بلکہ اسٹیٹ بینک کا اختیار ہوگا۔ مزید برآں، ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تعیناتی IMF کی شرائط کے تحت ہوگی اور وہ چاہے گا کہ بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں جلد از جلد کی جائیں۔ اس مقصد کے لیے مرکزی بینک قومی آمدنی کی شرح کو محدود کر دے گا۔ ادارہ جاتی اور انڈسٹریز کو دیے جانے والے قرضہ جات اور حکومت کی جانب سے عوام کو سبسڈی کی سہولت ختم کر دی جائے گی۔ بیرونی قرضہ جات کی ادائیگی کے لیے پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں ہوش رہا اضافہ کیا جائے گا، جس میں نہ صرف مہنگائی ہوگی بلکہ عوام کی قوت خرید مزید کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مانیٹری پالیسی، مہنگائی میں کمی یا اضافہ اور ایکسچینج ریٹ کا کنٹرول حکومت کے ہاتھ سے نکل کر اسٹیٹ بینک کی اتھارٹی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔